شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، زمشا وائز میں خوش آمدید۔ اذیت ناک سزا پارٹ 1۔ جینا دشوار کر دیا ہے، اتنی مشکلوں سے ابا سے اجازت لی تھی، رکاوٹ پر رکاوٹ، پہلے ابا اور اب یہ لفنگے۔ اگر یہی چلتا رہا نا تو تیرا تو پتہ نہیں، پر میری جاب ضرور ختم ہو جائے گی۔ اللہ نہ کرے۔ ہانیہ تجھے پتہ ہے نا، میری جاب تیری وجہ سے چل رہی ہے، اور تو جانتی ہے کہ میرے گھر والے مجھ سے زیادہ تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ میرے لیے نوکری بہت ضروری ہے، پھر آج ان کو سبق سکھا کر رہوں گی۔ کتنے دنوں سے برداشت کر رہی ہوں، ہر لڑکی سے تھپڑ کھاتے ہیں، لیکن پھر بھی غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے لڑکوں میں۔ ہانیہ غصے سے لال پیلے ہوئے جا رہی تھی۔ یہ بھی تو دیکھو کہ تمہارا گاؤن کتنا ٹائٹ ہے، ایسے پردے کا کیا فائدہ جو صرف نام کا ہو۔ اور ہاں ہانیہ، اس راستے سے گزرنا ہماری مجبوری ہے۔ ان لڑکوں کو تو کوئی اور ٹھکانہ مل جائے گا، لیکن ہم نہ گھر کے رہیں گے نہ گھاٹ کے۔ میرے تو خیال میں خاموشی ہی اس کا واحد علاج ہے۔ ہبا ہانیہ کو سمجھانے لگی، لیکن ہانیہ کو تو سبق سکھانے کی پڑی تھی۔ یہ لو، شیطان کا نام لیا، شیطان حاضر۔ ہانیہ نے گلی کے نکڑ پر 3-4 لڑکوں کو دیکھ کر کہا، گڈ مارننگ میڈم۔ وہ لڑکے ہانیہ اور ہبا کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ ایکچولی میڈم، کل آپ کا یہ 100 روپے کا نوٹ گر گیا تھا، بس یہی واپس دینا تھا۔ ان لڑکوں میں سے ایک نے اپنی جیب سے 100 کا نوٹ نکالا۔ میری بات سنیے، ہم شریف عزت دار ہیں، بہت مجبوری میں گھر سے نکلتے ہیں، برائے مہربانی ہمارا راستہ چھوڑ دیں، ورنہ۔ ہانیہ نے دھمکی والے انداز میں کہا، ورنہ۔ وہ لڑکے بیک وقت ایک ساتھ بولے، ورنہ ایک زوردار تھپڑ ماروں گی اور عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ ہانیہ نے ہاتھ کا اشارہ دیا۔ اچھا، واہ، بہت ہمت ہے۔ اس لڑکے نے ہانیہ کی آنکھوں میں گھورا اور پھر ہانیہ نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا۔ یا اللہ مدد کرنا۔ ہانیہ ہڑبڑا کر بیٹھ گئی، سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھایا اور گھٹاگھٹ پی گئی۔ ہانیہ کسی اندیکھی طاقت کی سرگوشیاں سن کر ہانیہ کے منہ سے لگا گلاس چھوٹ گیا۔ کون ہے؟ ہانیہ نے چہرے سے شرابور بالوں کو ہٹایا۔ وہی ہانیہ، وہ سرگوشی اب قریب سے آ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو۔ ہانیہ ہاتھ جوڑ کر التجا کرنے لگی۔ زناٹے دار تھپڑ ہانیہ کے چہرے پر پڑا اور وہ بیڈ سے نیچے گر گئی۔ اس کے گال سے خون رسنے لگا۔ ہانیہ بیٹا، دروازہ کھولو۔ ہانیہ کے ابا کمرے کا دروازہ زور زور سے پیٹنے لگے۔ ابا کی آواز سن کر وہ بھاگ کر کنڈی کی طرف گئی۔ ابا! باپ کے سینے سے لپٹ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہانیہ کیا ہوا؟ کوئی خواب دیکھ لیا کیا؟ بیٹے ڈرو نہیں۔ ابا ہانیہ کو تسلی دینے لگے۔ ابا جان، آپ کو میرے گالوں سے رشتہ خون نہیں دکھائی دے رہا؟ خواب میں ڈرنے سے کیا چوٹ لگ جاتی ہے؟ کون سا خون؟ ابا نے ہانیہ کے نرم صاف شفاف گالوں پر ہاتھ رکھا۔ گڈ مارننگ میڈم۔ اینی نے اپنا بیگ ہانیہ کے پاس رکھا اور وہیں گھاس پر بیٹھ گئی۔ یہ گڈ مارننگ مت بولا کرو، تمہیں ایک بار سمجھ نہیں آتی؟ اوکے یار، کاٹ کھانے کو کیوں آ رہی ہو؟ اینی نے بیگ سے پیپسی کا ٹین پیک نکالا۔ ویسے میری نانی کہتی ہیں کہ آسیب کا اثر اور دل کا چور یعنی عشق چھپائے نہیں چھپتا۔ اب آسیب تو ہونے سے رہا، تو سیکنڈ والی آپشن کا جواب دینا پسند کریں گی آپ؟ اینی نے ہانیہ کے چہرے کو گھور کر دیکھا۔ کیوں؟ جس پر آسیب ہو، اس کے کیا سینگ نکل آتے ہیں؟ ہانیہ نے خلا میں جھانکتے ہوئے کہا۔ ہاں، سینگ تو نہیں، بلکہ چہرہ ضرور بگڑ جاتا ہے۔ ہانیہ نے چونک کر اینی کو دیکھا جو پکوڑے کھانے میں مگن بولے جا رہی تھی۔ ارے سر عاصم کے لیکچر میں جسٹ 2 منٹ رہ گئے ہیں، چلو اٹھو، پٹواؤ گی کیا؟ اینی نے اپنا یونیفارم جھاڑا اور بیگ کاندھے پر لٹکا کر چل پڑی۔ میں آئی کمنگ سر؟ اینی نے ڈرتے ڈرتے کلاس روم میں قدم رکھا۔ نو۔ سر عاصم نے ایک نظر اینی پر ڈالی اور نفی میں سر ہلا دیا۔ سوری سر۔ اینی التجاؤں پر اتر آئی۔ نو، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کلاس کی ٹائمنگز کا۔ سر عاصم نے اپنے کوٹ کا بٹن بند کیا۔ سر میں ہانیہ کو ڈھونڈنے چلی گئی تھی۔ سر قسم سے پورا کالج گواہ ہے کہ یہ ایک پل یہاں ہوتی ہے تو دوسرے پل وہاں سر۔ پلیز سر، پلیز۔ اینی کی جھوٹی قسم پر ہانیہ نے چونک کر دیکھا۔ اوکے، بٹ لاسٹ ٹائم۔ سر عاصم نے اپنی موٹی موٹی بھنوؤں کو سکیڑا۔
सर आसिम इस्लामियत के प्रोफेसर थे, लेकिन इनको देखकर ये लगता था जैसे वो किसी फिल्म के हीरो हैं। ऊंचे, लंबे, चौड़े, सफ़ेद रंग पर काली फरहंग वाला नज़र का चश्मा और इस चश्मे के पीछे सबज बड़ी बड़ी आंखें। बालों पर जेल लगाना वो कभी भी ना भूलते थे। पिछले 4 साल से वो मोस्ट फैशनेबल प्रोफेसर का अवार्ड जीतते आ रहे थे, लेकिन वो पढ़ाई के मामले में बहुत सख्त थे। वक्त की पाबंदी ना करने वालों से सख्त नफरत थी इनको। हया सीना तान का लड़ने में नहीं, बल्कि नीची निगाहों में होती है। सर आसिम ने पेंसिल को हाथ में घुमाते हुए कहा, और अगर कोई लड़का बदतमीजी करे तो इस नाजुक हालात में शर्मो हया को कैसे संभाला जाए। लास्ट डेस्क से सवाल उभरा तो सर आसिम मुस्कुरा दिए। सानिया, हर फसाद की कोई ना कोई जड़ होती है। कोई लड़का बिला वजह किसी लड़की को नहीं छेड़ता। इसका मतलब है सर, आप इन लड़कों की हमायत कर रहे हैं। लास्ट डेस्क का सवाल जूं का तूं था। हरगिज़ नहीं। फ़र्ज़ करें जैसा आप सोचती हैं, अगर वैसी ही जहनीत मेरी भी हो तो हम दोनों में मामलात बढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही गली कूचों में फिरने वाले लड़के सिर्फ इन्हीं की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिनमें इन्हें अट्रैक्शन मिलती है। पर सर, गाउन और हिजाब करने वाली लड़कियों में कैसे अट्रैक्शन? अब की बार एनी की तरफ से सवाल आया। इस सवाल का जवाब तो आपको खुद देना चाहिए। आजकल पर्दे को इस्लाम से ज़्यादा फैशन के असूलों पर चलाया जा रहा है। ऐसे पर्दे का क्या फ़ायदा जो सिर्फ नाम का हो। हानिया, जो कब से ज़मीन को तके जा रही थी, सर आसिम को चौंक कर देखा। ख़वातीन फ़ैशन की नुमाइश को पर्दा कहती हैं, और जब इनकी नुमाइशी प्रोग्राम से कोई अट्रैक्ट होता है तब वो हया की बात करती हैं। बड़ी सफाकी से वो अपना लिबास नज़रअंदाज कर देती हैं। क्लास का टाइम ख़त्म हो रहा है। इस नाजुक और संजीदा टॉपिक को कल फिर डिस्कस करेंगे। सर आसिम ने कलाई पर बंधी घड़ी पर नज़र दौड़ाई। सर, सारी लड़कियां क्लास से जाने लगीं। तब हानिया आगे बढ़कर बोली, जी बोलिए सर, मुझे कुछ पूछना है। हानिया ने चारों तरफ देखते हुए कहा, जिसके जवाब में सर आसिम हानिया की तरफ हाथ बांधकर रुक गए। कुछ नहीं सर। हानिया ने बैग कंधे पर लटकाया और एनी के साथ चल पड़ी। सर आसिम समझ गए थे कि वो एनी की मौजूदगी से मुतमिन नहीं थी। कॉलेज की छुट्टी होते ही लड़कियां अपने अपने घरों को चल दीं। इस कहानी का लास्ट और सेकंड पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब।